باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی آج دوسری تاریخ ہے۔ پھر ایک بار آپ حضرات کی خدمت میں ماہ رمضان اور اس کی فضیلت کے سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مختصر سی گفتگو، چند احادیث آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر کے زحمت کو تمام کرنا ہے۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما سمع رمضان لأنہ یرمض الذنوب۔ رسول فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یعنی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ کتنا مہربان ہے پروردگار۔ پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر اللہ کا بندہ یہ جان لے کہ کیا چیز ہے ماہ رمضان میں، یود ان یکون رمضان السنہ، تو وہ یہ چاہے گا کہ رمضان پورے سال باقی رہے۔ مولا کائنات رسول اللہ کا ایک خطبہ بیان فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول نے ہمارے لیے یعنی ہم سب کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، پس رسول اللہ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، بے شک یہ مہینہ جو آیا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ مہینہ جو آیا ہے برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مغفرت کرے، توبہ و استغفار کرے، تقرب الہی اختیار کرے۔ مغفرت کے سلسلے میں رسول اللہ فرماتے ہیں خطبہ میں فَإِنَّ الشَّقِيَ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، بے شک بدبخت ترین وہ انسان ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت و بخشش و معافی سے محروم رہ جائے۔ مہینہ ختم ہو جائے، توبہ نہ کر سکے، استغفار نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں من ادرک شہر رمضان، جس نے ماہ رمضان المبارک کو پا لیا۔ بہت سے ہمارے درمیان ایسے ہیں جو اس سال گزر گئے، پچھلے سال ماہ مبارک رمضان میں تھے لیکن اس سال نہیں ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان کو پا لیا۔ من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ، جس انسان نے ماہ رمضان کو پا لیا پھر بھی وہ بخشا نہ جائے، اس کی مغفرت نہ ہو، ایسے انسان کو اللہ نے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا، یعنی جسے توفیق نہیں ہوئی توبہ کرنے کی۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن تمام دنوں میں بافضیلت ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں بافضیلت راتیں ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کی گھڑیاں، اس کے گھنٹے، اس کے ساعات، اس کے لمحے بافضیلت گھڑیوں میں سے ہیں۔ ہوا شہر، یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اس مہینے میں تم کو خدا کی مہمانی میں بلایا گیا۔ اللہ میزبان ہے، بندہ اس کا مہمان ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور تم لوگ
اور تم کو ان لوگوں میں قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی کرامت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، کتنا کریم ہے پروردگار جو کہہ رہا ہے انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اس میں سونا عبادت ہے۔ کوئی انسان کسی کو سوتے ہوئے انسان سے کام کروانا گوارا نہیں کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اگر انسان ہمارے یہاں کام کر رہا ہے تو ہر وقت کام کرتا رہے، ہماری دکان پہ کام کر رہا ہے تو ہر وقت کام کرتا رہے۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس مہینے میں اگر اس کا بندہ سو رہا ہے تو اس سونے کو اللہ عبادت قرار دے رہا ہے۔ وَأَعْمَالُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں انسان جو بھی اچھے اعمال انجام دیتا ہے سارے کے سارے اچھے اعمال اللہ قبول کرتا ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یوسی ولدہ اذا دخل شہر رمضان، امام صادق علیہ السلام جب ماہ رمضان آتا تھا تو اپنے بیٹوں سے سفارش کرتے تھے فَاجْهَدُوا أَنفُسَكُمْ، اس ماہ میں جہاد بالنفس کرو۔ جہاد بالنفس یعنی آنکھوں کا جہاد، غلط چیز کی طرف ہم نگاہ نہ کریں، حسد کی نگاہوں سے بچیں، کسی کی طرف حسد کی نگاہ نہ کریں، کسی نامحرم کو نہ دیکھیں۔ کان کا جہاد، ہاتھ کا جہاد، پیر کا جہاد، یعنی اس پر کنٹرول کرنے کا نام جہاد بالنفس ہے۔ ہمارا ہاتھ غلط نہ اٹھنے پائے، ہمارا قدم غلط نہ اٹھنے پائے، ہماری زبان غیبت نہ کرنے پائے، جھوٹ نہ بولنے پائے، اسے کہتے ہیں جہاد بالنفس۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ابو ذر غفاری سے کہتا ہے ابو ذر غفاری مجھے نصیحت فرمائیے، تو جناب ابو ذر غفاری نے ایک نامہ لکھ کر اس کو دیا، اس نے وہ لیا اور لے جا کے گھر پہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کھولا، اس میں جناب ابو ذر غفاری نے لکھا ہے عزیز ترین دوست پر جفا نہ کرو۔ دوسری چیز لکھی ہے عزیز ترین دوست کے ساتھ خیانت نہ کرو، عزیز ترین دوست پر اذیت مت کرو۔ جب انہوں نے اس نامے کو کھولا اور پڑھا پریشان ہو گئے، ہم تو نہ کسی پر جفا کرتے ہیں، نہ کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ خیانت کرتے، اس کا مطلب کیا؟ بھاگے ہوئے آئے دوبارہ ابو ذر غفاری کے پاس۔ میں ان باتوں کو سمجھ نہیں پایا، میں تو کسی کے اوپر جفا نہیں کرتا ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، کسی کو اذیت نہیں کرتا ہوں، کسی کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی۔ تو جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ تم نے میری بات کو نہیں سمجھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ تمہارا بدن تمہارے لیے عزیز ترین ہے، تمہاری زبان تمہارے لیے عزیز ترین ہے، تمہارا ہاتھ تمہارے لیے عزیز ترین ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، مثلا گھر میں آگ لگ جائے تو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، زلزلہ آتا ہے انسان بہت جلدی گھر سے باہر نکلتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدن، اس کا جسم اس کے لیے عزیز ہے۔ تو جناب ابو ذر غفاری کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا نفس تمہارے لیے عزیز ہے، تمہارا جسم تمہارے لیے عزیز ہے، تو اسے خیانت سے بچاؤ۔ اگر اللہ نے صحیح سالم جسم دیا ہے تو اس کی عبادت کرو، اللہ نے زبان دی ہے تو سچ بولو، جھوٹ بول کر خیانت مت کرو، جفا مت کرو، ظلم مت کرو۔ پھر اس کے بعد فَإِنَّا تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ وَتَكْتُبَ الْآجَالِ، اس مہینے میں لوگوں کے مرنے کا وقت معین کیا جاتا ہے۔ وَفِيهِ يَكْتُبَ وَفَدُ اللَّهِ الَّذِي يَفِدُونَ إِلَيْهِ، اس مہینے میں اللہ کے ان مہمانوں کا نام لکھا جاتا ہے جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عمل ابن آدم ہوا لہو، ابن آدم جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ اپنے لیے انجام دیتا ہے، اس کا ہے، ہوا لہو، اس کے لیے ہے۔
غیر الصائم، اللہ کہتا ہے روزے کے علاوہ، ہوا لی، یہ روزہ جو ابن آدم کا عمل ہے یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اگر اللہ کے لیے کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، میرے لیے کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، تو میں اس کی جزا دوں گا۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں اذا سمتا، جب تم روزہ رکھو، فَلْيَسُمْ سَمْعَكَ، تو تمہارا کان بھی روزے سے ہو، وَبَصْرُكَ، تمہاری آنکھیں بھی روزے سے ہوں، وَشَعْرُكَ، تمہارے بال بھی روزے سے ہوں، وَجِلْدُكَ، تمہارا جسم بھی روزے سے ہو، تمہارا بدن بھی روزے سے ہو۔ آج دیکھیے انسان عجیب عجیب طریقے سے بال کٹواتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ اسے دیکھیں تو بعض لوگ اسے دیکھ کر اذیت میں آ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور بعض عجیب طریقے سے صرف دکھاوے کے لیے لوگ، تو اس طریقے سے ہمیں کوئی عمل ماہ مبارک رمضان اور اس کے علاوہ بھی انجام نہیں دینا چاہیے۔ بدن عجیب طریقے سے لباس پہن کے بدن کی نمائش مثلا کرنا، ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے انسان اپنے بدن کی نمائش کر رہا ہے، عورتیں بے پردہ مثلا چل رہی ہیں، تو اگر روزہ ہو تو تمہاری جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ وَقَالَ لَا يَكُونُ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہو جائے۔ اسی لیے مولا کائنات بس آخری بات فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کی جزا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد انہوں نے محرمات سے پرہیز نہیں کیا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ لہٰذا اللہ نے جب ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے ماہ مبارک صیام کو درک کیا ہے، تو اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک صیام میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں، توبہ و استغفار کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے میرے معبود، یہ جو بلا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس ماہ مبارک صیام کی برکتوں کے صدقے میں، فضیلتوں کے صدقے میں میرے معبود اس کورونا جیسی بلا کو دور فرما اور مومنین کو اس بلا سے نجات عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔